وہ صحابی گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں ہمارے دسترخوان پر تشریف لائیں گے، تم اچھے اچھے کھانے بناؤ، اچھے اچھے ڈش تیار کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ وہ خوش ہو گئے، اللہ کے رسول آ رہے ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی خوش کہ ساری کائنات کے نبی ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ وہ کھانے بنانے میں لگ گئے۔ ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے، وہ مہمان کے ساتھ کھانا کھانا پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ نے ان کو خلیل بنایا، دوست بنایا کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جس دن ابراہیم علیہ السلام کے یہاں مہمان نہیں آتا تھا، اس دن ابراہیم علیہ السلام کئی میل دور تک نکل جاتے اور مہمان کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے لاتے اور ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ دوست کوئی ایسے ہی بن جاتا ہے، کچھ گن ہونے چاہیے نا دوست کے لیے۔ ایسے نبی ابراہیم علیہ السلام کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے۔ ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے کہ مہمان کے ساتھ ہی کھانا کھائیں، لیکن دقت تو یہ ہے کہ اگر مہمان ہمارے یہاں آ جائے نا تو ہم منہ چڑا لیتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ کہاں سے لائیں گے؟ کیسے تیاری ہوگی؟ نہیں، انشاءاللہ منہ نہیں چڑھائیں گے۔ میرے بھائیو، سب سے پیارا مذہب اسلام ہے، سب سے خوبصورت مذہب اسلام ہے۔ یہ وہ مذہب ہے کہ جس پر دل، جان، مال، جتنا جان لٹا دو، جتنا مال لٹا دو، دل قربان کر دو، پھر بھی کم ہے۔ یہ وہ خوبصورت مذہب ہے۔ بیوی نے کھانا تیار کیا، دسترخوان لگایا، دسترخوان پر کھانا سجایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں دروازے سے باہر نکلنے لگوں تو اپنی بیوی سے کہنا کہ میرے پیچھے دیکھے۔ کہاں دیکھے؟ میرے پیچھے دیکھے۔ صحابی نے جا کر کہا اپنے بیوی سے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہو جائیں گے اور دروازے سے باہر نکلنے لگیں گے کہ تم ان کے پیچھے دیکھنا۔ کہا جی ٹھیک۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہو گئے اور آپ دروازے سے باہر نکلنے لگے تو بیوی نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازے سے باہر نکل رہے ہیں تو آپ کے پیچھے سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، کیڑے بھی ہیں، مکوڑے بھی ہیں اور دیگر تکلیف دہ جانور بھی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ نکل رہے ہیں۔ وہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، حیران ہو گئے۔
وہ صحابی آئے کہ کیا ہوا؟ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، کیڑے بھی ہیں، مکوڑے بھی ہیں اور دیگر تکلیف دہ جانور بھی ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ نکل رہے ہیں۔ تو میں دیکھ کر حیران ہو گئی، میں دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ، میری بیوی نے یہ دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس صحابی سے کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ جب کوئی مہمان کسی کے یہاں آتا ہے تو اس اور کھانا کھا کر واپس لوٹتا ہے تو اس کے ساتھ بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، درد، غم سب ان کے ساتھ جاتی ہیں اور وہ گھر پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، مہمان سے کبھی بھی منہ نہ چھڑائے، مایوس نہ ہو۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہمارے لیے نمونہ ہے کہ مہمان جب بھی آتا ہے ہمارا گھر پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، مہمان کا اکرام کرو۔ تم مہمان کا اکرام کرو گے، اللہ قیامت کے دن تمہارا اکرام کرے گا۔ تو اس لیے اللہ پاک ہم سب کو مہمان کی اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بری چیز سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔